میں چاہوں گا کہ طالب علمی والی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں، کچھ اپنے تجربے آپ کی خدمت میں رکھوں، کچھ اپنی غلطیاں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ ان سے سبق لیں اور وہ ترتیب آپ اختیار نہ کریں جن سے بندوں کو طالب علمی زمانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تجربہ کرنا، ایک ہوتا ہے تجربے سے سبق حاصل کرنا۔ خوش قسمت بندہ وہ ہے جو تجربے سے سبق حاصل کرتا ہے۔ تو کسی کا تجربہ ہو کہ اگر آپ ننگی تار کو ہاتھ لگائیں گے تو بجلی کا کرنٹ لگے گا، تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے، خود تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے تجربے سے سبق حاصل کرنا یہ بہت بہتر معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو تجربات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، طالب علمی زمانے میں آپ نے اپنے آپ کو صرف پڑھنے کے لیے وقف رکھنا ہے۔ نورانی قاعدے سے لے کر تخصصات تک آپ نے اپنے آپ کو ہمتن گوش متوجہ رکھنا ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں، کتاب ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، اس دوران بندوں کے سامنے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ طلبہ میں ایک چیز ہے، وہ گفتگو کسی کی سنیں، بیان کسی کا سنیں، تقریر کسی کی سنیں تو کہتے ہیں ہمیں بھی اس جیسا بیان کرنا چاہیے، تو وہ اس بیان کی نقل اتارتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ طالب علمی زمانے کے دوران اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طالب علمی زمانے میں بندے کا استاذ کے بعد بندے کی استاذ اس کی کتاب ہوتی ہے۔ آپ جتنے اپنے سبق کو یاد کریں گے، جتنے اپنے ملے ہوئے کلاس کے ورک کو آپ پورا کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ بندہ خطابت کے لمبے چوڑے القابات یاد رکھے، اور انسان کو گفتگو کے لیے لچھے دار خطابت آنی چاہیے۔ جی نہیں، درد دل بندے میں ہونا چاہیے۔ تو خدا جب حسن دیتا ہے، نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب آپ کے دل میں درد ہوگا اور آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس دلیل کی طاقت ہوگی، تو آپ لچھے دار عنوان میں بیان کریں، پیارے انداز میں بیان کریں، تبلیغی انداز میں بیان کریں، اصلاحی انداز میں بیان کریں۔ دنیا آپ کی بات سنے گی، لیکن وہ تب سنے گی جب آپ کی بات میں وزن ہوگا، اور آپ کی بات میں وزن تب پیدا ہوگا جب آپ نے اپنے طالب علمی زمانے کو بہترین انداز میں گزارا ہوگا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ، ہم بھی طالب علمی زمانے میں کسی کی بات کو دیکھتے تو بڑی توجہ کرتے، اپنے استاد کے سبق کو دیکھتے، کلاس کو دیکھتے تو ہم سمجھتے یہاں وہ مزہ نہیں ہے۔ تو ایک دن میں نے اپنے استاد مکرم سے بات کی تو وہ فرمانے لگے، بیٹا، جس خطیبوں کی بات آپ کر رہے ہو کہ بڑی ہی دنیا ان کی بات کو سنتی ہے، بڑے بڑے کان ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے یہاں بیٹھ کے سبق پڑھے ہیں، انتفاعی پہ یاد کیا ہے۔ اگر انہوں نے یاد نہ کیا ہوتا، سبق نہ پڑھا ہوتا، تو دوسرے سے تیسری بات کے اندر ان کی پکڑ ہو جاتی، لوگ ان کی غلطیاں نکالتے اور عوام انہیں ٹھڈے مارتی کہ دیکھو بات تو بڑی کر رہا ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے، بے دلیل بات کر رہا ہے، اس لیے سبق پڑھو گے تو پھر آپ کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ بچپن میں ہمیں ہماری والدہ کہا کرتی تھی، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، بنو گے خراب۔ تو وہی بات ہے۔ اسی لیے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، مدرسے میں بیٹھے ہیں، اساتذہ کے پاس وقت نکال کے بیٹھے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، تو آپ کا استاذ کے بعد استاذ کتاب ہونی چاہیے۔ کتاب سے آپ کی محبت، کتاب سے آپ کا تعلق، کتاب سے آپ کی یگانگت، کتاب سے آپ کی الفت، کتاب سے آپ کا پیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں ہے بندہ خطابت کے معاملات کے لیے آئے، میدان خطابت کی کورس کرے، تب جا کر انسان کی بات آگے جائے گی۔ اچھی بات ہے، خطابت ایک فن ہے، سیکھ لینی چاہیے، لیکن ساری صلاحیتیں دوران طالب علمی اس پہ نہ لگائیں۔ ہاں، بعد میں جب آپ پڑھ جائیں، اس کے بعد آپ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آپ کی بات سنے گی بھی اور آپ کی بات سمجھے گی بھی۔ دیکھیں، کسی کے اوپر بندہ اپنے شور کے ساتھ، آواز کی بلندی کے ساتھ کبھی حاوی نہیں ہوتا۔ کسی کے اوپر حاوی بندہ ہوتا ہے تو دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور دلیل اس کے پاس ہوتی ہے جو بندہ علم پڑھتا ہے بیٹھ کر۔
متوجہ ہو کر پڑھتا ہے۔ میں طلبہ سے ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ یہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو انسان ایسے سر ہلا رہا ہوتا ہے، ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے، سر نہ ہلائیں، اپنی زبان کو ہلائیں، اپنے الفاظ کو دہرائیں، کیونکہ آپ جتنا سبق پڑھیں گے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یاد کیسے ہے؟ ذہن میں ووکیبلری ہے، اس کے یاد کرنے کی ترتیب ہے، اس ترتیب کو دیکھیں گے آپ کو سبق یاد ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے بندہ بادام کھائے، دو بوری اخروٹ کھائے، ایک بوری پستہ کھائے اور پھر جا کے بندے کا دماغ تگڑا ہو اور دلیلیں یاد ہوں۔ تو دلائل یاد کرنے کے لیے بہت سی ترتیبیں موجود ہیں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر سمجھانے لگا ہوں۔ مثلا آپ نے کوئی آیت یاد کرنی ہے کہ اس آیت کو میں یاد کر لوں تو اس آیت کو کسی سے ریلیٹ کر دیں۔ میں مثال کے طور پر سمجھانے لگا ہوں، ایک شاگرد ہے میرے، مجھے کہنے لگے استاد جی آپ نے گفتگو میں آیت نمبر بتایا ہے تو مجھے یاد نہیں رہتا۔ میں بات کر رہا تھا برزخ کے عنوان پہ، تو میں نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس نے کہا استاد جی کیسے یاد رہتا ہے؟ میں نے کہا اس زمانے میں موبائل کے کارڈ ہوتے تھے، 100 روپے موبائل میں ڈلواتے تھے، میں نے کہا آپ اس کو اس کے ساتھ ملا لیں آپ کو یاد ہو جائے گا۔ کہتے ٹھیک ہے، اگر کوئی اور آیا تو اس کا نمبر کیسے یاد ہوگا؟ میں نے کہا مثال کے طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے، حقیقی نبوت فیصلہ کر دے، کوئی اور فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ کل عدم ہے، قرآن پاک میں ہے، سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 65 میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت میں نبوت کے فیصلے کی اتھارٹی بیان کی گئی ہے، تو آیت نمبر 65 ہے۔ کہتے 65 کیسے یاد کروں؟ میں نے کہا جنگ ہوئی ہے پاک اور ہندوستان کی، وہ جنگ ہے 1965 کی، تو آپ 65 سے یاد کر لیں۔ یہ کیا سمجھا رہا ہوں؟ مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو یاد کرنا ہو تو ایسی چیز کے ساتھ ملا دیں جس کو اس سے تعلق نہ ہو، آپ کو چیز یاد آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ اپنے اسباق کو دہرا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اپنے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر یاد کرنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز کو دیکھنا ہو، یاد کرنا ہو اور اپنے دماغ میں بٹھانا ہو، تو اگر آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینے سے، 10 مرتبہ دہرا لینے سے اپنے دماغ میں بٹھا دینا ہے تو 9 مرتبہ دیکھ کے پڑھیں، 1 مرتبہ زبانی پڑھیں، کیونکہ جس چیز کو آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں وہ آپ کو زیادہ یاد ہوتی ہے۔ رٹے کا کام نہیں بنتا، بار بار دیکھیں۔ جس عبارت کو یاد کرنا ہے، جس آیت کو یاد کرنا ہے، جس حدیث کو یاد کرنا ہے، جس مسئلے کو یاد کرنا ہے، جس فقہی جزی کو یاد کرنا ہے، آپ نے اسے بار بار دیکھنا ہے، پھر زبان سے دہرانا ہے۔ دیکھتے رہو گے تو آپ کو آیت یاد رہے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک حافظ ہے، وہ نماز میں یا تراویح میں تلاوت کر رہا ہے، اس دوران اسے غلطی آتی ہے تو یہ آنکھیں بند کرتا ہے۔ کیوں آنکھیں بند کر رہا ہے؟ اس کو تو کھولنی چاہیے۔ یہ آنکھیں اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس دیکھی ہوئے صفحے کی اسکرین چل جاتی ہے کہ ادھر یہ تھا، ادھر یہ تھا، ادھر یہ تھا، تو پتہ چلا یاد کرنے میں، ذہانت میں ایک اثر آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ تو بندے کو اپنی آنکھیں اس چیز پر مرکوز رکھنی چاہیے جس کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر یاد کرنے میں دوسری چیز کا دخل کان ہے۔ یاد رکھیں یہ جو کان ہے، یہ کان اس کو یاد کرتے ہیں، چیز کو اس کے دماغ میں پہنچنے کے لیے ذریعہ کان ہے۔ اور کان میں کیسے یاد ہوگا؟ جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اسے دیکھ کے بھی یاد کریں اور اونچا بول کے بھی یاد کریں۔ جب آپ اس لفظ کو اونچا بولیں گے، بلند آواز سے، قدرے آہستہ نہیں، قدرے بلند آواز سے بولیں گے تو آپ کے کان میں بات مضبوط ہوگی۔ جب بات مضبوط ہوگی تو آپ کو یاد ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کسی نے کہا کہ تو کن ذہن ہے، تجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے اسے ذرا تعریف میں تھوڑی چیز سمجھائی، حوصلہ دیا۔ اس نے 9 گھنٹے میں قرآن کریم کے 9 رکوع، سورۃ احزاب 9 رکوع کی ہے، 9 گھنٹے میں اس نے یاد کر لی، ان 2 طریقوں سے، ایک دیکھ کے پڑھا، دوسرا بلند آواز سے پڑھا۔ تو آپ نے اپنے سبق کو دہرانا ہے، دیکھ کے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اگر اس پر بھی کسی طالب علم کو سبق یاد نہیں ہوتا، یہ بالکل 3rd لیول میں چیز جاتی ہے، تو اس کی بات ہے پھر اس بندے کو چاہیے وہ دیکھ کے بھی پڑھے، اونچا بھی پڑھے، ایک چیز مزید اضافہ کر دے کہ اس عبارت کو اپنے ہاتھ سے لکھ لے، اس مسئلے کو اپنے ہاتھ سے لکھ لے، اس سبق کو اپنے ہاتھ سے لکھ لے۔ یاد رکھیں، یہ مجھے دیکھیں، یہ پورا تعلق ہے۔ 1 منٹ آپ آئیں، اسے پکڑنا ذرا، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بالکل کونے میں ہو جائے۔ یہ دیکھیں، جب آپ لکھیں گے آپ کے ہاتھ میں پین آئے گا، جب آپ پین سے لکھیں گے
तो लिखाई का ताल्लुक उंगली से, उंगली यूं पूरे की पूरी बाजू तक, बाजू से दिमाग तक इसका ताल्लुक है। तो इस पेन पकड़ के जब आपने लिख लिया है तो फिर इसका असर दिमाग तक जाता है। ये हजरत अली मुर्तजा का मकूला है कि जो अच्छी बात सुनो उसे लिख लो, जिसे लिख लो उसे याद करो, जिसे याद करो उसे बयान करो, जिसे बयान करो उस पर अमल करो, तो इंशाअल्लाह आपको कभी नहीं भूल होगी, आपको याद ही रहेगा। तो उसको लिख लेने के बाद बंदे के दिमाग में चीज नक्श हो जाती है। मेरे तालिब इल्म भाइयों, स्टेजों पे कुछ नहीं रखा, बाजार के जुलूसों में कुछ नहीं रखा, जलसों के नारों में कुछ नहीं रखा। आपको जो चीज मिलेगी, मोती मिलेंगे, इल्म मिलेगा तो आपको दरसगाह में मिलेगा। इसीलिए दरसगाह में अपने असबाब को दोहराएं, याद करें, किसी न किसी चीज का उसमें मामला मौजूद होता है। और फिर तीसरी चीज कि जिस वक्त बंदा ये चीज अवाम में बयान करेगा, अगर मुंतही तालिबुल इल्म है, दौर हदीस का है, वो कहता है मैं अवाम में जाऊं, इसका ताल्लुक आखिरी दर्जात से है, पहले दर्जात से नहीं है। तो फिर अवाम में जाने के लिए, आम बंदे को समझाने के लिए उसूल है। जो जबान आपने दरसगाह में पढ़ी है, जो इल्म आपने दरसगाह में याद किया है, उसको ऐसा ऐसा तर्जुमा करें, इतना आसान तर्जुमा करें, इतनी आसान तर्जुमा करें कि अगले को वो लफ्ज समझ आ जाए कि ये बंदा कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। क्योंकि जितनी आसान बात आप करेंगे आपके लिए बहुत आसान है। मैं समझाने के लिए कहता हूं, जब आप किसी चीज को याद करेंगे, उसके लिए आप ऊंचा पढ़ेंगे, उसके लिए हाथ से लिखेंगे, तो आसान आपके लिए वैसे ही हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ मंतिक पढ़ाई जाती है। मंतिक में एक दलालत वो है जिसको दलालत लफ्जी कहते हैं, एक दलालत वो है जिसको दलालत वज़ई कहते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं दाल लफ्ज हो या दाल लफ्ज ना हो तो तफसीर मुश्किल बिल मुश्किल हो जाती है। तलबा समझ नहीं सकते कि दलालत लफ्जी क्या है, दलालत वज़ई क्या है। उस लफ्ज को समझे, उसका आसान हल निकालें तो आपको सबक याद हो जाएगा। देखिए, दलालत कहते हैं किसी को बताना, लफ्जी और वज़ई ये दो लफ्ज है। लफ्जी कहते हैं बोल के कहो, वज़ई कहते हैं इशारे से कहो। मैं मिसाल दे रहा हूं, सुने, मुझे देखें, मुझे अगर प्यास लगे और मैं मुंह से पानी का लफ्ज न बोलूं, मैं ऐसे कहूं मौला अम्माद साहब को देख के कि जी मुझे, ये मेरा इशारा पानी का है, तो इसे कहते हैं दलालत वज़ई। तो इसी तरह मैं लफ्ज बोलूं, अजी मुझे पानी चाहिए, ये है दलालत वज़ई के साथ लफ्जी, क्योंकि मैंने जबान से बात की है। इसी तरह लफ्ज में चीज मौजूद होती है, फौरन उसको निकाले, चीज समझ आ जाती है। कोई किताब मुश्किल नहीं है, हमने अपने दिमागों से किताब को मुश्किल बनाया है। कोई सबक मुश्किल नहीं है, हमने अपने अंदाज से सबक को मुश्किल बनाया है। मैं एक जगह मौजूद था, एक तालिब इल्म ने मुझसे अचानक ही गुफ्तगू के दौरान सवाल किया कि आप कहते हैं कोई चीज मुश्किल नहीं, आसान है। हमने आज पढ़ा है मूजबा कुलिया की नकीस साल ब जुजिया आती है, इसको आसान लफ्जों में समझाएं। मूजबा कुलिया क्या है, साल ब जुजिया क्या है? बिल्कुल बहुत आसान है। अल्लाह मानो, नबी मानो, फरिश्ते मानो, क़यामत मानो, कब्र मानो, किताब मानो, अंबिया मानो, सब चीज मानो। जब सबको माना जाए इसे कहते हैं मूजबा कुलिया। उनमें से किसी एक का इनकार कर दो, इसे कहते हैं साल ब जुजिया। मुसलमान होने के लिए सब मानना पड़ेगा और गैर मुस्लिम होने के लिए किसी एक चीज का इनकार होगा, इसे कहते हैं मूजबा कुलिया की नकीस साल ब जुजिया आती है। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, तालिब इल्मी जुबानों में इसीलिए समझा रहा हूं कि आसान लफ्ज बोलो। वो तब है जिस वक्त आप अपने दिमाग पर रोब नहीं लेंगे, आपके दिमाग में बाकी चीजें नहीं होगी, सिर्फ सबक की बात होगी। यूं ना हो कि उस्ताद मोहतरम के लिए आप दुआ मांगे, अल्लाह कल उस्ताद का कोई रिश्तेदार मौत हो जाए, क्लास की छुट्टी हो जाए, उस्ताद की लत टूट जाए, ऐसी छुट्टी हो जाए। यूं नहीं है, बल्कि दुआएं करें अपने असातिज़ा के लिए। इन लोगों ने वक्त निकाला है तुम्हें समझाने के लिए, इन्हें वक्त निकाला है तुम्हें बनाने के लिए, इन्होंने वक्त निकाला है तुम्हारी जिंदगियों को सजाने और संवारने के लिए। तो इसलिए इनकी जो है ना, क्या कहते हैं, दुआ भी किया करें और असबाब को याद भी किया करें। और याद के तरीके मैंने आपको बता दिए। कभी भी बंदे को मुश्किल नहीं होती, बंदे को सब कुछ याद आ जाता है। एक यहूदी मुसन्निफ है अथर, वो लिखते हैं द की ऑफ सक्सेस, कामयाबी की चाबी में। उससे बड़े हिंट्स लिखे हैं। उन हिंट्सों को मैं आपकी खिदमत में रखूं तो बहुत आसान है। वो कहते हैं कभी बंदा हंस रहा हो, ज्यादा हंस रहा हो और उसको हंसी पे कंट्रोल ना हो, तो वो फौरन अपने नाखून को देखे, कहते हैं चंद सेकंड ही देखेगा इसकी हंसी रुक जाएगी। मैंने तो तजुर्बा किया है,
किसी मौके पे आप बैठे, हंसी पे हंसी आ रही हो, बिल्कुल कंट्रोल ही ना हो, आप ऐसे नाखून को चंद सेकंड टिक लगा के देखें, आपकी हंसी रुक जाएगी। कोई चीज बंदे को याद ना हो रही हो तो अतिब्बा, हकीम, डॉक्टर, मुआलिज कहते हैं कि ये जो बंदा की जहां 4 उंगलियां शुरू होती हैं, ये जो इनके हाथ के अंदर जड़ें मौजूद हैं, अगर इनको दबाओगे दिमाग में जो खुलिये हैं वो खुल जाते हैं, बंदे को पुरानी याददाश्त याद आ जाती है। आप बड़ों बड़ों को देखें, वो गुफ्तगू के दौरान यूं करते हैं, मुक्का इसलिए नहीं रख रहे होते कि किसी को वो पंच मारेंगे चेहरे पे, वो मुक्का इसलिए बनाए होते हैं कि यहाँ दबाने से बंदे को पुरानी याददाश्त याद आ जाती है, तो बंदे को सबक याद आ जाता है, इसलिए मुश्किल नहीं होती। तो आप कोशिश करें अपने सबक पे तवज्जो देने के लिए, कोशिश करें अपनी किताब को याद करने के लिए। मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा, लेकिन अपनी बात आपको सुना रहा हूँ तहदीस की नेमत के तौर पे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऊला तखस्सुस जितना पढ़ा है, जितने असातिज़ा से पढ़ा है, जितने मदरसे में पढ़ा है, कभी किसी एक उस्ताद से सबक के ऊपर एक डंडा भी नहीं खाया, एक डंडा भी नहीं खाया। मेरी गुफ्तगू बराह रास्त चलती है, मेरे असातिज़ा उसको देखते हैं, मेरे असातिज़ा मेरी दुआएं करते हैं, कई असातिज़ा से मेरा राब्ता है। आप यकीन माने मेरे तमाम असातिज़ा के नाम सुन रहे होते हैं, मैंने कभी किसी उस्ताद से एक डंडा नहीं खाया। उसकी वजह यह नहीं है कि हम कोई 2 किलो दिमाग लेके आए हैं और बाकी तालिब इल्म आधा किलो लेके आए हैं, हमारा दिमाग बड़ा है। जी नहीं, जितना दिमाग आपका है उतना दिमाग हमारा है। वजह यह है कि हमने अपने दिमाग को सिर्फ दीन के लिए लगाया, सिर्फ इस चीजों के लिए समझाया, अपने आप को हमतन गोश किताब पर मुतवज्जे किया तो सबक याद हो गया। मुझे आज भी याद है, ये मुल्हक बर्रुबाई का सबक इल्म सीगा में चल रहा था, तो उसके ऊपर हमारे उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि सबक सुनाए सुबह, और मैंने रात को सबक याद नहीं किया था, बुखार था या कोई वजह थी, सुबह मुझे सबक क्लास में नहीं आया। मैंने उस्ताद जी से कहा, मैंने उस्ताद जी 45 मिनट का पीरियड है, इस वक्त 5 मिनट हुए, 40 मिनट रहते हैं, मुझे जस्ट 15 मिनट दे दें, अगर मैंने सबक याद करके न सुनाया आप मुझे जो सजा दें। मेरे उस्ताद ने यूं घड़ी उतारी और तिपाही पे यूं घड़ी रखी, कहा जी बिल्कुल उठो और सबक दोहराओ। मुझे आज भी याद है वो सबक और पिछले वाला फाइल कदा तम्मार और लब्बान का सबक मैंने 15 से भी पहले मिनट्स के अंदर उस्ताद जी को याद करके सुना दिया था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अपनी तमाम तवज्जो हाथ किताब पे रखें, अपनी तमाम सलाहियतें किताब पे रखें और अपने आप को किताब के सामने जीरो कर दें कि किताब में लिखा क्या है, बंदे को हिफ्ज हो जाए, किताब कहती क्या है, बंदे को याद हो जाए, और किताब के मामलात क्या है, बंदे को हिफ्ज हो जाए। ये चीजें हो जाएंगी तो कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। आप किताब का अदब किया करें, उस्ताद का अदब किया करें, तब जाकर बंदे को चीज आती है। क्यों? अद्दीन कुल्लुहु अदब, जो दीन सारे का सारा है, कायदा अदब है। तो अदब यही है कि आप किताब के भी अदब करें, उस्ताद के भी अदब करें। लेकिन अदब का ये माना जो आम तालिब इल्म समझता है कि उस्ताद से सबक में सवाल न पूछो, ये अदब का माना नहीं है, ये अदब नहीं है, ये तो आप अपने हक से कंजूसी कर रहे हैं। मैंने हदीस पाक शुरू में पढ़ी है, इमाम सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी, जिनका नाम इमाम अबू दाऊद कुन्नियत रहमहुल्लाह सुनन नबी दाऊद में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान लाए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा शिफाउल अय्य सवाल। क्या मतलब? फरमाया बीमार 2 किस्म के हैं, एक बीमार जिस्मानी है, एक बीमार ज़हनी है। फरमाया जिस्मानी बीमार की इलाज डॉक्टर, हकीम, तबीब, मुआलिज के पास है, और ज़हनी बीमार की जवाब की मिसाल उस्ताद के पास है। वो जितना सवाल करेगा अपनी बीमारी को खत्म करेगा। सबक के बारे, सबक के मामलात के बारे जो चीज समझना है असातिज़ा से पूछें, एक एक चीज पूछें। हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा है वो उस्ताद के दिमाग में न चल रहा हो सकता है जो आपका माइंड सेट है वो उस्ताद का उस वक्त न हो, उसकी तवज्जो किसी और चीज पे हो। आप पूछेंगे समझेंगे, पूछेंगे समझेंगे, सवाल करेंगे समझेंगे, एक एक चीज को नोट करेंगे, लिखेंगे, तब जाकर आपको मामले में याद आएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोशिश करता हूँ कोई बड़ा मिल जाए, कोई फन का माहिर मिल जाए, चाहे मुझसे उम्र में छोटा क्यों ना हो, वो माहिर फन हो, मुझे उसके घर चल के जाना पड़े मैं चल के जाता हूँ, पूछना पड़े उसके पास जाके पूछता हूँ। कभी शर्म न करें अपने से बड़े से पूछने में। हाँ, आपका कोई साथी है और वो बड़ा हो गया है, यानी उसको दुनिया सुनती है, तो आप बड़े के साथ चल के फायदा ले सकते हैं, मुकाबला करके फायदा नहीं ले सकते। तो जितना सुनेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। अल्लाह ने कान 2 दिए हैं,
زبان ایک دی ہے تو بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے، اس وجہ سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو بزرگ بتا دیں ہم تو اس کو سن لیں، ہو سکے تو ایک ڈائری رکھیں، اس کو نوٹ کر لیں، کبھی نہ کبھی ضرور آپ کے کام آئے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ توجہ رکھنا کہ بندہ آسان سے آسان بات کیسے کرتا ہے۔ بعض اوقات سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے۔ میرے ہاں تخصص الافتاء ماشاءاللہ پچھلے 15 سال سے ہے۔ میں 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو فضلاء کرام تخصص الافتاء میں بیٹھتے ہیں، میں نے انہیں کھلے سوال کی اجازت دی ہوئی ہے، جو مرضی ہے آپ سوال کریں۔ جس عنوان پہ چل رہا ہے آپ جتنا مرضی سوال کریں گے، سبجیکٹ پہ میں جواب دوں گا۔ ہاں، اس سے ہٹ کے کوئی اور سبجیکٹ ہے تو آپ پوچھیں۔ اسی میں ایک سوال ہوا، ایک مرتبہ میں نے سوال کیا دماغ کو تیز کرنے کے لیے، وہ کتاب القضاء چل رہا تھا، یہ تخصص القضاء تھا، اس میں ایک سوال آیا۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص کے گھر مہمان آئے اور مہمانوں کو بٹھا کر میزبان نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ دودھ لاؤ تاکہ میں انہیں دودھ پلاؤں، خالص دودھ۔ وہ گیا، دیگچی سر پہ رکھ کے دودھ لینے گیا اور دیگچی کے اندر دودھ ہوا، اوپر تھالی رکھنا وہ بھول گیا تھا۔ راستے پہ ایک چیل جا رہی تھی، چیل کے پاؤں میں سانپ تھا، سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے گرے، وہ دودھ میں چلے گئے، دودھ زہریلا ہو گیا۔ گھر آیا، دودھ کو بالا، مہمانوں کو پلایا، سب مہمان انا للہ ہو کے فوت ہو گئے۔ اب بتائیں قاتل کون ہے، قتل کس پر آئے گا؟ یہ سوال کیا، ہر نے اپنے انداز سے جواب دیا، غلطی سب سے ہو گئی۔ کیوں؟ ہم لوگ سوال باہر سے ڈھونڈتے ہیں، سوال کا جواب باہر سے نہ ڈھونڈا کرو۔ بعض اوقات سوال کا جواب سوال کے اندر موجود ہوتا ہے، تھوڑا سا غور کر لیں، کبھی بندے کو نہیں بھولتا۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جو اصل غفلت ہوئی ہے مالک سے، یہ اس کو اوپر رکھنے کے لیے تھالی دیتا، مالک قاتل ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، مالک سے تو غفلت ہو گئی، نوکر کوئی پاگل تھا، بے وقوف تھا، عقل سے پیدل تھا، یہ مالک کو کہہ دیتا حضرت تھالی تو اوپر دے دیں، ادھر کیوں نہیں رکھی؟ وہاں کا جی نوکر بھی ذمہ دار ہے۔ اچھا چلو، نوکر بھی بھول گیا کہ جس سے دودھ خریدا وہ بھی کہتا اپنی چیز کی حفاظت کر، اس نے بھی نہیں کہا۔ یوں کرتے کرتے ساری چیزیں آ گئی۔ ایک طالب علم نے ایک جواب دیا، دوسرے نے دوسرا، ایک نے تو حد ہی مکا دی۔ اس نے کہا استاد جی اب معاف ہی کر دو، کوئی نہیں پتا کس بات ہے، اللہ بڑا معاف کرنا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ تخصص تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، آپ تخصص القضاء کر رہے ہیں۔ قاضی بھی معاف کر دے گا تو انصاف کیسے ہوگا؟ قاضی کا کام معاف کرنا نہیں ہے، قاضی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے مجھے ڈیسیجن دینا ہے، قاتل کون ہے تسی لبو، میرے لب کے دینا، تسی آئین نہیں ہونا۔ تو جب کس طرح چلا، ایک دن تک معاملہ چلتا رہا، نتیجے پہ نہ پہنچے۔ حالانکہ سوال پہ غور کریں، جواب موجود ہے کہ جی آئی وٹنس کون ہے، جس نے یہ سارا کام دیکھا ہے کہ چیل جا رہی تھی، اس کے پاؤں میں سانپ تھے، سانپ سے زہر نکل رہی تھی، اندر گئی اور یہ مرے۔ اس عینی شاہد کو بلاؤ، اس نے کیوں نہیں کیا؟ ایک ہی جواب تھا، لیکن ہم نے اس پہ نہیں دیکھا۔ یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات طالب علم ذہنی طور پہ غیر حاضر، جسمانی طور پہ حاضر ہوتا ہے، تو یہ کام نہ کریں۔ آپ ذہن کو بھی حاضر رکھیں، جسم کو بھی اس پہ حاضر رکھیں۔ استاذ کیا کہہ رہا ہے اس کو یاد کریں، اس پہ غور کریں، اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں۔ جب آپ کو تسلی تشفی ہو جائے پھر اس سبق کو آپ دہرائیں، ریوائزنگ کریں، اپنے طالب علم ساتھیوں کو دہرا کے یاد کرائیں۔ جتنا جو بندہ تکرار کرائے گا، یاد کرائے گا، دہرانے میں مدد دے گا، جتنا اس میں ہیلپنگ ہینڈ بنے گا، وہ کل کامیاب مدرس بنے گا۔ وہ یوں مدرس نہیں بنے گا اجی یہ چیز تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نہیں بتاتا، یہاں یہ میں نہیں سمجھا سکتا، میری تو اپنی کتاب ہے، میں اپنی ترتیب سے پڑھانا ہے۔ یہ پھر بندے کو بہانے لگانے پڑیں گے تب جب اس نے خود یاد نہیں کیا ہوگا۔ حافظ کو دیکھیں، جس کو سبقن حفظ یاد ہو وہ کبھی اٹک نہیں کھائے گا۔ جس نے سبق میں جا کے ششے اڑائے اور ادھر ادھر بیٹھا رہا تو اس بندے کو کبھی منزل یاد نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی ایسا ہے میرے دوستوں، کتابوں میں بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ ہاں ایک فرق ہے کہ قرآن پڑھنے سے آئے گا، کتابیں پھر پڑھانے سے مضبوط ہوں گی۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، رب کے متکلم کی صفت ہے کلام، تو اس کے سامنے تو جھکنا پڑے گا، پر باقی چیزیں دہرائی سے آ جائیں گی۔ تو یہ دونوں ترتیبیں آپ رکھیں گے تو آپ کا وقت قیمتی بنے گا، آپ کے اساتذہ آپ سے خوش ہوں گے، آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا، جن معاملین کے اموال خرچ ہوں گے ان کے حق میں بھی ہم خیانت نہیں کر رہے ہوں گے اور ٹھیک کر رہے ہوں گے، اور یہاں پڑھ کے جو ہم کام کریں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا اور سارے خوش ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جو چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے کی ہیں تاکہ اس طرح آپ اپنے اس کو سبق کو مضبوط کریں۔ مجھے بھی حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارے امتحان قریب ہے، بس کتابیں ختم ہونے لگی ہیں،
تو میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں طالب علمانہ چند باتیں پیش کی اور اپنے تجربات پیش کیے. یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، کبھی مشکل نہیں ہے. بس آپ اس طرح دہرائیں گے تو آپ کو. میں نے الحمدللہ اپنے کافیہ سے آگے جامی تک بعض کتابیں ایسی تھی جس کو یہ انگلیوں پہ دہرایا تھا. میں اس دن طلبہ میں بیٹھا تھا تو وہ کتاب البیع ایک طالب علم پڑھ رہا تھا اس کا قدوری کا، تو البیع یلا کے دبئی جاب والقبول و ان کان بالعکس یوں پڑھا تھا میں نے. آدھے سب مجھے کہتے ہیں استاد جی باقی آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ذرا مجھے ملانے دیں. میں نے کہا بیٹا میں نے تو اس کو حفظ کیا تھا الحمدللہ. وجہ کیا ہے؟ شوق ہونا چاہیے. دل کو سمجھائیں کہ تو گاڑی پہ سفر کر کے کیوں آیا، تو یہاں کیوں بیٹھا، تجھے تیرے ماں باپ نے یہاں کیوں بھیجا، تیرے اساتذہ تمہیں کیوں پڑھا رہے ہیں، یہ مدرسے کے در و دیوار اور چار دیواری کیوں بنی؟ یہ میرے پڑھنے کے لیے بنی، میری راحت کے لیے بنی. یہ لوگ مجھ سے تنخواہ کا مطالبہ نہیں کر رہے، مجھ سے جو ہے نا باقی کام کروانے کا مطالبہ نہیں کر رہے، مجھ سے ساری ضروریات یہاں بیٹھ کے پوری کر رہے ہیں. یہ میرا مطالبہ مجھ سے ایک ہی ہے کہ تو سبق یاد کر لے. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، تو دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی. اور پھر آخری پوائنٹ، یہ ساری چیزیں آپ یاد کریں گے تو پھر آپ کو کسی خطیب سے متاثر نہیں ہونا پڑے گا، پھر آپ کو جلسوں کے معاملات نہیں ہوں گے. جیسے شروع میں نے کہا کہ جو خطیب کامیاب بنے اس نے یہاں محنت کی ہے.